بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 127 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا الجملۃ الثالثہ، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا سبب الاختلاف سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 126 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا جو اختلاف تھا، اس اختلاف پر ہم نے تفصیلاً روشنی ڈالی تھی۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے یہ مسئلہ بھی زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی کہ طلاق سے رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ شوہر نے جب طلاق رجعی دے دی تو وہ کس طریقے سے اب عورت سے رجوع کرے گا۔ تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف تھا۔ اختلاف کی وضاحت ہم نے کی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صرف قول کے ذریعے، بات کے ذریعے وہ رجوع کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ وطی کے ذریعے رجوع کرے گا، چاہے نیت کرے رجوع کی یا نیت نہ کرے، اس کا رجوع ثابت ہو جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ تھا کہ نیت کے بغیر رجوع نہیں ہوگا، وہ وطی کے ساتھ ساتھ رجوع کی نیت بھی کرے تو نیت کرے گا تو رجوع ثابت ہوگا، ورنہ رجوع ثابت نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح میں ہم اختلاف کا سبب جانیں گے، یعنی جو ہم نے اختلاف پچھلے سبق میں پڑھا تھا فقہاء کرام کا، اس اختلاف کا اصل سبب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی آج کے سبق میں ایک نیا اختلافی مسئلہ مصنف ذکر کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں، چلیے آج کی ہماری عبارت ہے وَأَمَّا سَبَبُ الْاخْتِلَافِ بَيْنَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ۔ یہ جو اختلاف کا سبب ہے ان دونوں فقہاء کرام کے درمیان، یعنی امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو یہ کہا تھا کہ وطی کر لے چاہے نیت ہو یا نہ ہو، یہ ان کا مسلک تھا۔ یرا، وہ خیال کرتے ہیں ان الرجعیۃ محللۃ الوطی عندہ، کہ ان کے نزدیک وطی جو ہے یہ قیاس ہے علی المولا منہا وعلی المظاہرتی، زہار پر اور ایلا پر قیاس کرتے ہوئے۔ ان الرجعیۃ، طلاق رجعی جس کو ملی ہے، رجوع کرنا جو ہے، محللۃ الوطی، وطی کے ذریعے حلال ہو جاتی ہے، عند ان کے نزدیک یہ مسئلہ جو ہے اس کو قیاس کیا ہے علی المولا منہا وعلی المظاہرتی، ان شوہروں پر جنہوں نے ایلا کیا ہو یا جنہوں نے زہار کر رکھا ہو ان کے اوپر۔ تو جیسے ان کی طلاق میں رجوع جو ہے وہ وطی کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، تو ایسے ہی طلاق رجعی میں جب رجوع کیا جائے گا تو یہ بھی وطی کے ذریعے کیا جائے گا۔ وَلِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَنْفَصِلْ عِنْدَهُ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ملکیت ہے ابھی وہ ان کے درمیان ختم نہیں ہوئی، یعنی جو رشتہ زوجیت ان کا ہے وہ ابھی برقرار ہے، وہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ وَلِذَلِكَ كَانَ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا، یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں توارث چلتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں طلاق رجعی کی عدت کے دوران اگر انتقال ہو جائے۔ کیوں بن سکتے ہیں بھائی؟ اس لیے بن سکتے ہیں کہ ابھی ان کے درمیان میں رشتہ زوجیت باقی ہے۔ تو جیسے ایلا میں اور زہار میں ملکیت باقی ہوتی ہے، تو ایسی طلاق رجعی میں ملکیت باقی ہوگی، تو جیسے ان کا حکم ہوگا ایسے ہی پھر طلاق رجعی کا بھی حکم ہوگا، اور وہ یہی ہے کہ وہ وطی کے ذریعے یہ ساری چیزیں پوری کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ اور یہ کیسے پتہ چلا ہمیں کہ وہ ابھی اس کی ملکیت میں ہے؟ کیونکہ ان کے درمیان میں
میراث بھی جاری ہوتی ہے۔ وعند مالکین، امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل بتائی جا رہی ہے۔ امام شافعی کی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی تھی، امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ابھی ہم نے دیکھ لی ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الوطی الرجعیتی حرام، کہ رجوع کے لیے یا وہ عورت جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے اس سے وطی کرنا حرام ہے، حتی یرتجعہا، یہاں تک کہ وہ مرد اس سے رجوع کر لے، یرتجعہا، وہ مرد اس سے رجوع کر لے، یعنی رجوع کرنے سے پہلے وطی کرنا حرام ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک۔ جب ان کے نزدیک وطی کرنا حرام ہے تو وطی کے ذریعے پھر رجوع ثابت نہیں ہوگا بلکہ نیت کے ذریعے ثابت ہوگا۔ تو فلا بد عندہ من النیت، لہذا امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نیت ضروری ہے۔ فہذا ہوا اختلافہم فی شروط صحت الرجعتی، رجعت کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں ان کے بارے میں بھی فقہاء کرام کا یہی اختلاف ہے، یعنی جو طلاق رجعی کی صحت کی شرائط ہیں ان شرائط کے بارے میں فقہاء کرام کا یہی اختلاف ہے۔ بہرحال یہ ہم نے دونوں کے فقہاء کرام کے دلائل دیکھ لیے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ اس کو الا اور زہار پر قیاس کرتے ہوئے حکم لگاتے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جی رجوع سے پہلے وطی کرنا تو حرام ہے، تو لہٰذا آگے کسی سے لہٰذا نیت کرنا پھر ضروری ہو جائے گا، نیت کر کے رجوع ہوگا، پھر اس کے بعد وطی کی جا سکتی ہے۔ تو آگے دیکھیں، وختلفوا فی مقدار ما یجوز للزوج، یہاں سے ایک نیا اختلافی مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ فقہاء کرام کا اس مقدار میں اختلاف ہے جو شوہر کے لیے دیکھنا اس کو جائز ہے، من المطلقۃ رجیتی، رجیہ مطلقہ سے، یعنی وہ عورت جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے اس کے کتنے حصے کو عورت دیکھ سکتا ہے اور کتنے حصے کو نہیں دیکھ سکتا، اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ ما دامت فی العدتی، جب تک وہ عورت عدت میں ہے، یعنی جب تک وہ عورت عدت میں ہے تب تک اس کے کتنے حصے پر مطلع ہو سکتا ہے اور کتنے پر نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یخلو معہا، نہ تو اس کے ساتھ خلوت کرے، ولا يدخل علیہا الا باذنہا، اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس جائے، اس کے کمرے میں داخل اس کی اجازت کے بغیر نہ ہو، ولا ينظر الى شعرها، نہ اس کے بالوں کی طرف دیکھے، ولا بأس ان یأکل معہا، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اس کے ساتھ کھا لے، اذا کان معہما غیرہما، جب ان دونوں کے علاوہ اور بھی خاندان والے، فیملی والے ان کے ساتھ موجود ہوں تو پھر کھانا کھا سکتا ہے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے کمرے میں نہیں جا سکتا، خلوت سیہ نہیں کر سکتا، اس کے بالوں کی طرف نہیں دیکھ سکتا، لیکن کھانا کھا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ خاندان والے اور بھی ہوں۔ وحکا ابن القاسم، ابن قاسم نے روایت کیا ہے کہ انہ رجع عن اباحۃ الاکل معہا، امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ کھانے کی جو اباحت ہے اس سے رجوع کر لیا تھا، بعد میں اس کو بھی منع کر دیا تھا کہ جی کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہو گیا کہ کتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے اور کتنے کو نہیں دیکھ سکتا۔ وقال ابو حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے، ان تتزین الرجعیۃ لزوجہا، جو عورت طلاق رجعیہ والی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کر سکتی ہے، اس کے لیے تیار ہو سکتی ہے، غسل کر سکتی ہے، زیور پہن سکتی ہے، میک اپ وغیرہ کر سکتی ہے، تو اس کے لیے تزئین کا کام وہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَتَتَطَيَّبَ لَهُ، اور شوہر کے لیے خوشبو لگا سکتی ہے، یعنی وہ خوشبو بھی استعمال کر سکتی ہے۔ وَتَتَشَوَّفَ، اور اسے جھانک کر دیکھ سکتی ہے۔ وَتُبْدِئُ الْبَنَانَ، اور اپنی انگلیاں اسے دکھا سکتی ہے، اس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ وَالْكُحْلَ، اور سرما لگا سکتی ہے۔ تو یہ ساری جو کام ہیں زیب و زینت کے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے، ممکن ہے کہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، اس لیے وہ زیب و زینت کر سکتی ہے۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہ تو اس کے بال دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی اجازت کے بعد اس کے کمرے میں جا سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ کھانا
کھا سکتا ہے، لیکن امام حنیفہ کے نزدیک یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ وبہ قال ثوری و ابو یوسف والاوزاعی، یہی قول یعنی جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، امام ثوری کا، امام یوسف کا اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ہے۔ وکلہم قالوا، اور یہ سارے کے سارے فقہا کہتے ہیں، لا يدخل علیہا، اس کے پاس نہ جائے، الا ان تعلم بدخولہ، لیکن اس کو معلوم کروا دے کہ یہ آنے لگا ہے، اپنے دخول کی کسی طریقے سے اس کو اطلاع دے دے۔ وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ بقول، شور کر لے، آواز سے دے سکتا ہے، او حرکت من تنحنح، یا وہ کھنکار کر، آواز دے کر، کھنکار کر، او خف کی نالین، یا جوتے کی آواز سے اس کو بتلا سکتا ہے کہ یہ شوہر اب آپ کے کمرے میں آ رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فقہا کہتے ہیں کہ بھئی جا تو سکتا ہے، لیکن جانے کا اس کے کمرے میں طریقہ بتا دیا کہ جوتے کو کھڑکھڑا دے، یا جان بوجھ کے ویسے کھانسی کر لے، یا کسی چیز کو ہلا دے، یا ویسے ہی کہہ دے کہ میں آپ کے کمرے میں آنے لگا ہوں، تو اس طریقے سے اس کو اپنی آمد کا علم دے دے، بتلا دے کہ جی میں آنے لگا ہوں، لیکن اجازت ضرور ہے۔ تو یہ دو فقہاء کرام کے درمیان اختلاف تھا کہ کتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے، کتنے حصے کو نہیں دیکھ سکتا۔ امام مالک نے اپنا مسلک بیان کر دیا، امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنا مسلک بیان کر دیا کہ وہ سارا کچھ کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے فقہاء کرام کے درمیان جو اختلاف تھا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، اسی اختلاف کا اصل سبب جاننے کی کوشش کی تھی۔ ایسے ہی آج ہم نے ایک نئے اختلافی مسئلہ بھی اس سبق میں پڑھا ہے کہ جس عورت کو طلاق رجعی مل چکی ہو تو شوہر اس کے کتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے اور کتنے حصے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں فقہاء کرام کا اختلاف تھا، دو مسلک تھے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اور امام مالک رحمہ اللہ کا، دونوں کو ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو وہی سوال کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور مذکور عبارت کی تشریح کریں۔ ایسے ہی طلاق رجعی کے احکامات چونکہ چل رہے ہیں تو یہ سوال ابھی ہمارا مکمل نہیں ہوا کہ طلاق رجعی کے احکامات، اس کی شرائط فقہاء کرام کی روشنی میں بیان کریں، اور ایسے ہی رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، وضاحت فقہاء کرام کی باتوں کی صورت میں کریں۔ تو یہ ہمارے آج کے سوالات ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 128 میں ہماری یہی ترتیب چلتی رہے گی، کتاب الطلاق کا الجملۃ الثالثہ، اور انشاءاللہ آگے ہم واختلفوا فی ھذا الباب سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔